ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب لی فانگ آیا تھا تو میں یہاں اس کے ساتھ وزیر تھا، سو اسے بھی میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے۔ یہ اصل کام پاکستان چین میں یہ کرنے والا تھا، ہم سڑکوں پہ لگے رہے، پلوں پہ لگے رہے، اور اس میں جتنے برج بنیں گے وہ بھی مقامی لوگ اس میں کوآپریشن ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 ٹرینیں کھولنے جا رہے ہیں جی سوموار والے دن سے 16 تاریخ سے 16 بنتی ہے یا 15 16 ہی بنتی ہے۔ رحمان بابا ایکسپریس پشاور ٹو کراچی، بدر ایکسپریس، اس کا میں نے روٹ چینج کر دیا، آج ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ بدر ایکسپریس لاہور ملتان جو جاتی ہے اس کو وایا فیصل آباد کر دیا تاکہ اس کی سواری کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے۔ فرید ایکسپریس بدر تو پہلے ادھر سے جاتی ہے، نہیں، فیصل آباد سے نہیں جاتی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فرید ایکسپریس لاہور کراچی سے جاتی ہے، لاہور سے ہزارہ ایکسپریس جی جب وہ لے لیں گے تو وہ دے دیں گے ان کو۔ منجو دھاڑو ایکسپریس جو ہے اس کو کراچی تک لے جائیں گے جی، تاکہ سندھ میں ML2 کے لیے کوئی گاڑی ہو۔ اور یہ جو انقلاب آیا ہے، میں اس کا سہرا عمران خان صاحب کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو، جنہوں نے جب بھی چین گئے، بلکہ چیف آف آرمی سٹاف نے تو اس طرح شی سے ملاقات کر کے آئے تو کہتے دیکھ لو ٹاپ از ML1۔ سو کسی میٹنگ میں آرمی چیف نے یا عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے، چین کے ساتھ ایسی کوئی میٹنگ نہیں تھی جس میں ML1 کا ذکر نہ کیا ہو۔ اور آج یہ 14 سال بعد یہ سہرا جو ہے عمران خان کی حکومت کے سر لگا ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ابتدا ہے۔ اور اب یہ سمجھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ روڈ کا رش جو ہے ٹریک پہ شفٹ ہو جائے، ٹریک ماڈرن ہو جائے، اور یہ ماڈرن ریلوے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور اس ماڈرن ریلوے کی بنیاد رکھنے میں ہر 2 سال بعد سڑکیں نہیں بنتی ہیں۔ 1861 میں یہ ٹریک بنا جی، 150 سال کے بعد اس ٹریک کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، اور جتنے کام اس پہ یہ کر رہے تھے ریلوے والے سب کو آج میں نے ختم کر دیا، بند کر دیا۔ ML1 پہ جتنے کام ہو رہے تھے اس سب کو بند کر دیے، اور یہ تمام کے تمام لوگوں کی اتنی بڑی فتح کا دن ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اکانومی میں اس کے کیا اثر ہوں گے، ڈیفنس پہ اس کے کیا اثر ہوں گے، روزگار پہ اس کے کتنے اثر ہوں گے، اور یہ ایک نیا سنگ میل عمران خان کی حکومت میں رکھا گیا۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بزدار کو نیب نے بلا لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کے وزراء بھی کرپشن کر رہے ہیں، کیا عمران خان کو بھی نیب بلائے گی؟ دیکھیں PTI کے میں نہیں سمجھتا کوئی وزراء کرپشن کر رہا ہے۔ اگر کوئی کرے گا، کرپشن ایک سیریس کرائم ہے، اس میں نہیں چھوٹ ہو سکتی۔ باقی عمران خان کو کیوں بلائے گا؟ اس نے کیا کیا؟ اس کو تو سپریم کورٹ نے دیانت اور صداقت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ شیخ صاحب آپ نے بولا ہے کہ 10 ٹرینیں آپ اور چلانے جا رہے ہیں، تو جو اس وقت 40 ٹرینیں ریلوے سے نہیں چل رہی ہیں، روٹ کوچیں خراب ہو رہی ہیں، 650 کوچیں سسٹم پہ خراب پڑی ہیں، مزید 10 ٹرینیں کیسے چلائیں؟ بس یہ ریلوے ایسے ہی ہے جی، پہلے بھی 100 سے زیادہ چلاتے رہے، اسی طرح چلائیں گے جیسے۔ ابھی تو 5 سال لگیں گے، اس لیے ابھی خریدتے تو یہ پیسے لگ جاتے، اس وقت تک وہ انجن پتہ نہیں کون سے ماڈل میں چلے جاتے اور یہ چلا کے خراب کرتے، نزدیک آ کے نئے انجن اور نئے کیا کہا آپ نے؟ مجھے پنجاب کو جو نیب نے بلایا ہے یہ ہٹانے کا جواب تو نہیں بنایا جا رہا، یہ بلا تفریق جو کارروائی ہے اپوزیشن اور حکومت کے خلاف نیب نے شروع کر دی۔ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ نیب سب کو اس لیے بلاتی ہے کہ اس کو ہٹایا جائے، کئی لوگوں کو بلا کے وہ پھر چھوڑ بھی دیتی ہے، تفتیش کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط کیس تھا۔ کوئی آدمی درخواست دے کے شکایت کر کے کسی کو بلا سکتا ہے۔ اس کا بورڈ جو بنایا گیا، مطلب اس کے اندر جسٹس جو ہے انہوں نے وہ منگی صاحب کو بلا کے اچھی خاصی ان کی بھی، اور انہوں نے آگے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نیب سب کو بلائی جا رہی ہے،
نیب نے شکیل الرحمان صاحب کو میں کہہ چکا ہوں عید پہ ان پہ بیان دے چکا ہوں شکیل صاحب کے لیے بیان دے چکا ہوں بہت بار دیکھیں میں اس لاہور کے فورم پہ سارے بیان دے چکا ہوں آج تھکے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف آصف زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ان دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا جائے گا مریم نواز گزارش یہ دیکھیں ڈیٹوں کی بات ہے نا ڈیٹ نکل آئی تو نکل آئی کیا فرق میں نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان ساروں کے کیس بڑے سیریس ہیں 2 سال سے آپ نے کیا کر دیا 2 سال سے یہی کچھ کر لیا نا کہ ان کو ان کی خواہش پر ان کی محنت بس سنگل پینی تو اللہ نے ان کے نصیب میں بھی نہیں کرنی اگر ہم نہیں نکال سکے نا تو انشاءاللہ ان کے نصیب میں بھی نہیں بے بسی نہیں ہے عدالتوں کا نظام ایسے ہے عدالت نے ایک ہی فیصلہ دیا ہے کہ 120 عدالتیں اور 120 دن میں فیصلہ ہو تو یہ ساری کرپشن اس ملک میں نیست و نابود ہو جائے کر رہے ہیں میں تو ریلوے کو ڈیل کرتا ہوں صاحب آپ نے کہا ہے کہ 30 اگست کو آپ کہہ رہے ہیں 30 اگست کو ML1 کا افتتاح ہونے جا رہا ہے تو کیا لون میں نے کان ذرا اتار کے اس کو کڑے میں نے کہا 30 اگست کو ٹینڈر جاری کر رہے ہیں لون کے ڈیسائیڈ کرنا میرا فیصلہ نہیں ہے وہ پلاننگ کا اور یہ اسٹریٹجیکل یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس کو چین نے اسٹریٹجیکل پروجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے اس میں ہم صرف 10% پیسے ڈالیں گے 90% وہ ڈالیں گے اس کا اسپیشل انٹرسٹ ریٹ ہوگا جو فنانس اور پلاننگ ڈویژن یہ حفیظ شیخ کی قیادت میں فیصلہ ہوا ہے ایکنک میں اور ایکنک کا فیصلہ جو ہے یہ کسی کے لیے آپ کو پتہ ہے 4 پروونسز اس میں شامل ہوتے ہیں اور 4 پروونسز میں شیخ حفیظ کی قیادت میں یہ منظور ہے سندھ حکومت بارشوں سے جو سندھ کے عوام متاثر ہیں کیا کہیں گے اب وفاقی حکومت بھی کچھ نہیں کرے گی اب کراچی کے لوگوں کو کون پریشانی آ رہی ہے دیکھیں کراچی کے لوگوں پہ اب گئے ہوئے ہیں لوگ اب یہ بھی ٹائم آنا تھا کہ کراچی کے نالے بھی جو ہیں وہ مرکز نے صاف کرنے تھے اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے کوئی اتنی خوش آئند بات تو نہیں ہے لاسٹ 3 کوئسچن شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ اگر آپ چلو لاسٹ 5 دیکھیں بھائی میں 15 منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا شیخ صاحب آپ نے ملکی تاریخ میں والی ہے جنہوں نے 8 وزارتیں ڈیل کی ہیں 14 وزارتیں میں نے کی ہیں 8 کر کے میری توہین نہ کرو شاہ محمود قریشی نے سعودیہ کے حوالے سے ٹی وی چینل کا بیان دیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کے وزیر خارجہ کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے دیکھیں میں وزیر ہوں یہ سب اس چیز کا نوٹس عمران خان کو لینا چاہیے کہ اس کو یہ بیان دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اوائڈ کرنا چاہیے آپ نے سب سے زیادہ وزارتیں بھی نہیں آپ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس ٹائم پارلیمنٹ میں آپ سی ہے تو اس ٹائم پاکستان کی جو سچویشن ہے واچی سچویشن ہر بندہ رو رہا ہے 14% تک انفلیشن ریٹ جا رہا ہے آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ کیا خان صاحب کی یہی دعوے 2 مہینے بعد چلتے رہیں گے کہ 2 مہینے بعد ملک کی تاریخ بدلے سر جی کدھر گئی اے پی سی کدھر گئی اے پی سی جو ساری اپوزیشن کی آپ بات کرتے تھے 14 تاریخ 15 تاریخ کو محرم ہو جائے گی اسی لیے میں نے آپ ٹرینیں رکھی ہیں تاکہ اگلے دن محرم شروع ہو جائے گی میں ٹرین نہیں چلا رہا اور یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ربیع الاول شروع ہو جائے گا اور ان کا دیکھیں کل انہوں نے فیٹف میں بورڈ دیا کہ نہیں دیا ہے کل انہوں نے پرسوں چوتھ انہوں نے سب نے جوائنٹ بورڈ دیا کہ نہیں دیا سر یہ سمجھدار لوگ ہیں وہ منور شاہ کی منور ظریف کی ایک فلم تھی کہ مینو کچھ آنکھوں مینو آنکھیں لگنے کا شوق ہے جب ان کو رات کو سمجھاتے ہیں دن کو سمجھ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ مودی نے اس قوم کے ساتھ 30 سال پہلے یہ کہا تھا کہ وہ 30 سال پہلے بمبئی ایودھیا پردیش آیا تھا اور یہ اکیلا مودی کا فیصلہ نہیں تھا لیکن دیکھیں کیش کرنے کی بات ہے وہ اتنا ہٹلر اور اتنا خونی اور اتنا منصوبہ باز آدمی ہے اب اس نے چین کی ویسے ہی ڈیش کھڑی کی ہے
اس نے لڑنا نہیں ہے چین کے ساتھ، تاکہ دنیا کو یہ بتائے کہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے میں ہوں، امریکہ سے اسلحہ لے، آسٹریلیا سے اسلحہ لے، دوسرے ملکوں سے اسلحہ لے، اور یہ میرا جی ڈیسائی نے بھی کیا، یہ راجیو نے بھی تالا توڑا، یہ اڈوانی نے بھی کیا، یہ جوشی نے بھی کیا۔ لیکن آپ ٹائم دیکھیں، مودی نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ میں اس دن ایودھیا داخل ہوں گا جس دن اس کو بابری مسجد کو ختم کروں گا۔ کشمیر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی پاکستانی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔